گزار بنو، ناشکری مت کرو۔ اللہ کے وہ مقبول بندے جنہوں نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو پہچانا، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی، تو ان کی دینی اور دنیاوی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اور ترقی عطا فرمائی، کیونکہ اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کے ان مقبول بندوں میں ہمارے شہر میں مقدس ہستی ہیں حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کو انہوں نے کثرت سے یاد بھی کیا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی شکر گزاری کی۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا کہ اللہ نے میری ذات ایسی بنائی ہے اور یہ روح اور جسم مجھے بغیر کسی محنت کے اس نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ قیمتی ہے، میری روح اور میرا رواں رواں قیمتی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ میں ساری زندگی بھی شکر گزار رہوں تو اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بندہ کبھی غور کرے، پریشانیوں کو روتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں بھی تو غور کر کے دیکھو، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے؟ کبھی تمہارا دل بتائے گا، غور کرو گے، اپنے اندر غور کر کے دیکھو گے تو کون کون سی نعمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ جو باطنی نعمتیں ہیں ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی ان کی نعمتوں کی شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عقل رکھی ہے، تو یہ عقل ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اونچے اونچے عہدے حاصل کر لیتا ہے، عقل سے غور و فکر کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، کوئی سائنسی ترقیاں حاصل کرتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کر دیتا ہے۔ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ عقلوں کے مرتبے اور مقام بھی اللہ نے الگ الگ رکھے ہیں۔ کسی کی عقل نے توجہ دلائی تو اس نے مادی ترقیاں حاصل کری، کسی کی عقل نے اسے سمجھایا کہ یہ مادی ترقیاں بس دنیا کی حد تک ہیں، اس ظاہری حیات تک ہیں، جب یہ حیات ختم ہو جائے گی تو یہ مادی ترقیاں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں، تو اس نے اپنی عقل سے اور اعلیٰ منازل حاصل کیے، وہ روحانی ترقیاں حاصل کرنے میں لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حافظ شاہ جمال اللہ بنا دیا، کسی کو فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی بنا دیا، کسی کو عبداللہ شاہ بغدادی بنا دیا، کسی کو اور خواجہ معین الدین بنا دیا، کسی کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ اعلیٰ مقام پر پہنچے، کتنے تابعین اور کتنے اولیاء کرام، اور قیامت تک کتنے اللہ کے وہ نیک اور مقرب بندے آئیں گے جنہوں نے اپنی عقل سے یہ غور کر لیا کہ حقیقت میں کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی منزل تو وہ ہے جو بندہ اللہ کے قریب حاصل کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، اس سے اونچا مقام کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے ان کی طلب اور ان کی کوششوں کے مطابق انہیں روحانی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ تو ہمارے باطنی کمالات کا حال ہے، اور ظاہری ہمارا خالی جسم دیکھ لو اور پھر اس پر غور کرو۔ تمہاری یہ انگلی میں لگا ہوا معمولی ناخن، تمام دنیا کے سائنسدانوں کو جمع کر دو اور کہو کہ ذرا ایک ایسا ناخن بنا کر دکھا دو جیسے اللہ نے بنایا اس انسان کے اندر، کہ وہ ایک وقت تک بڑھتا بھی ہے، کاٹا بھی جاتا ہے اور پھر وہ اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا ناخن ہے، لیکن ناخن کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے خون وغیرہ سے طاقت حاصل کر کے وہ پھر اپنی بڑھوتری شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر سے اور ناخن نکل کر آتا ہے، آپ پھر اسے کاٹتے ہیں اور پھر نکل جاتا ہے۔ بنا دے گا کوئی سائنسداں ایسا ناخن؟
جب ایک ناخن نہیں بنا سکتا تو انگلی کہاں سے بنا دے گا؟ آنکھیں کہاں سے بنا دے گا؟ ایسی زبان ایسی کہاں سے بنا دے گا؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کہاں سے بنا دے گا؟ اگر بڑی کوشش کر کے آدمی کہتا ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے لاؤ ایک ہاتھ لگا دوں، تو پلاسٹک کا لگا دیتا ہے، فوم کا لگا دیتا ہے، تھوڑی بہت نرمی پیدا کرنے کے لیے فوم کا لگا دے گا، ورنہ سخت ہوتا ہے پلاسٹک کا، نہ وہ مڑ کر کسی چیز کو انگلیاں اٹھا سکتی ہیں، نہ کوئی باریک چیز کو وہ اپنے قبضے میں لے سکتی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو پورووں کے اندر نرمی رکھی ہے، اس نرمی سے آپ زمین سے باریک چیز اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر جو ظاہری اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، کیسی کیسی قیمتی چیزیں ہیں۔ کیا کسی سے آپ کہیں کہ ہم سے 10,000 روپے لے لو، ایک انگلی کاٹ کر دے دو، تیار ہو جائے گا؟ 1,00,000 روپے لے لو، اپنی آنکھ کاٹ کر دے دو، ہمیں دے دے گا؟ 1 کروڑ روپے لے کر بھی نہیں دے گا، کہے گا نہیں صاحب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں باطنی اور ظاہری، ذرا ان میں ہم غور کر کے تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی بڑی دولت کا مالک بنا دیا۔ یہ اللہ والوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور ساری زندگی اسی شکر گزاری میں انہوں نے لگا دی کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان سے ایسا راضی ہوا کہ فرمایا جو تم زبان سے کہو گے ہم وہ پورا کریں گے، جو ہاتھ سے اشارہ کرو گے اسے پورا کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی کبھی جنگل میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ کتوں کے شکار کے آپ شوقین تھے، اور کتے کے بارے میں فقہ کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کتا پالے اور اسے سکھا دے تو اسے کلب معلم کہتے ہیں۔ سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسے کوئی چیز پھینک کر اس کی طرف دوڑنے کا عادی بنایا، اور جیسے اسے حکم دے رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا عادی ہو گیا کہ جب شکار کی طرف چھوڑا جائے گا تو شکار پکڑ کے مالک کے لا کر حوالے کرے گا، خود اس میں سے نہیں کھائے گا۔ جب 3 مرتبہ وہ ایسا کر لے کہ اس کے گوشت میں سے وہ خود نہ کھائے اور مالک کے حوالے کر دے تو پھر اس کے بعد وہ کلب معلم مانا جاتا ہے۔ اب جب اس سے ہم شکار کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم اسے چھوڑ دیں گے، اگر وہ کسی جانور کو پکڑ کے مار بھی ڈالے گا تو ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہوگا، کیونکہ ہم نے اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا ہے۔ اور اگر وہ زندہ لا کر مالک کے حوالے کر دے گا تو پھر اسے ذبح کرنا لازم ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ تو اس زمانے میں حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شکار کے لیے جنگل میں ایسے کتے پال کر رکھے تھے کہ جو کلب معلم تھے، اور ان کے ذریعے سے آپ شکار کیا کرتے تھے۔ شکار کے لیے آپ جا رہے ہیں، جنگل میں سے اچانک شیر آ گیا آپ کے سامنے، بڑا بڑا اچھا ہمت والا، شیر کی صورت دیکھ کے کپ کپانے لگتا ہے۔ خالی اس کے سامنے چھوٹا سا چیتا آ جائے تو اسی سے گھبرا جائے دیکھ کر، مگر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں گھبرائے۔ ساتھیوں سے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جب اس نے قریب آ کر ایسے پنجے اٹھائے تو آپ نے کہا علی حیدر، بس اتنا کہا دھاڑ دے سی گر گئے۔ تو یہ اللہ نے زبان میں طاقت عطا فرمائی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیر آ گیا جنگل میں سے اور آ کر حضرت کے قریب آنے لگا، اور کوئی ایسا ارادہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی حملہ کرے گا یا کوئی مخالفت کرے گا۔ حضرت سمجھ گئے کس وجہ سے آ رہا ہے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا بھی ارے حضرت یہ شیر قریب میں آ رہا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں آنے دو۔ وہ آیا حضرت کے قریب اور چہرے وغیرہ کے اوپر اپنا منہ پھرایا اس نے اور واپس چلا گیا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا تھا کہ یہ ہمارا دیدار کرنے کے لیے آئے، تو دیدار کرنے آیا تھا اور واپس چلا گیا۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ کسی سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں سامان وغیرہ ڈال کر نکلے ہوئے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک سامنے سے ڈاکو لوگ آ گئے اور تقریباً 100 کی تعداد میں تھے، اور چاروں طرف سے آپ کے قافلے کو گھیر لیا۔ ساتھی کہنے لگے حضرت اب کیا ہوگا، یہ تو لٹیرے آ گئے، سارا ساز و سامان لوٹ کر لے جائیں گے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم دیکھیں گے یہ لوٹ کر جائیں گے یا لٹ کر جائیں گے، بس فرمایا جو یہ تم سے مانگے دے دینا، جو چھیننے دینا، ٹکرانا مت ان سے۔ بس انہوں نے آ کر جو حملہ کیا اور سامان وامان چھیننا شروع کیا، تو بس حافظ صاحب تو وہی نعرہ مارا کرتے تھے یا علی مشکل کشا، کبھی یا علی حیدر، یہ نعرہ مارا اور سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو سب توبہ کرنے لگے حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کسی نے بہکایا تھا کہ حافظ صاحب کے تعلق نوابوں سے ہیں، بڑے دولت مند ہیں حافظ صاحب، ہم سمجھے یہ گٹری ہیں دولت کی ہوں گی۔ ارے کہا فقیروں کے اس میں کوئی کسی کا کمبل ہے، کسی کا لحاف ہے، کسی کا کچھ ہے، دولت سے ہمیں کیا مطلب۔
کہ ہم تو اس وجہ سے آ گئے تھے، حضرت ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں داخل کر لیجئے۔ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے لوٹنے سے باز رہے اور اللہ کے مقرب بندوں کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے کیسے عطا فرمایا کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن و رات 24 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیا۔ اللہ نے کہا اے حافظ تو ہمارا ہو گیا، ہم تیرے ہو گئے۔ ہم نے جو تجھ سے طلب کیا تھا وہ تو ہمارے قریب لے کر آیا، اب جو تو ہم سے طلب کرے گا ہم وہ تجھے عطا کریں گے۔ تو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ شان اور مقام عطا فرمایا، اور تمام ایمان والوں کے لیے آپ نے اپنی مبارک زندگی سے یہ درس عبرت پیش کیا کہ اے اللہ کے بندو، اگر اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں کیسے بھول جائے گا؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے تم ایک بالشت آؤ گے میری طرف، میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں کولیا برابر آؤں گا، ارے تم تھوڑی سی کوشش کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو ہماری کوششیں کیا ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے انعام اور اس کی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ترقی کے بعد تنزل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد اور اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد رکھ کے ان کی بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اپنے مرشدین کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرما، اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی کریم۔